بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اپنے عوام کے سامنے ماہ محرم کے روزے اور اس کی فضیلت اور اس کا تاریخی پہلو سامنے رکھا تھا۔ اس مناسبت سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بعض ناہنجار اور غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ماہ محرم شروع ہوتے ہی وہ اپنی من مانی گڑھی ہوئی باتوں کو حدیث کے نام پر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اور لوگ ان کو حدیث سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات یہ شیئر کی جاتی ہے، نشر کی جاتی ہے کہ جو کوئی ماہ محرم کے پہلے 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام کرے تو اللہ پاک جو ہے ہوا میں اس کے لیے ایک خیمہ تعمیر فرماتے ہیں، جس کے 4 دروازے ہوں گے، جس کی لمبائی چوڑائی 1 میل برابر ہوگی۔ تو اس قسم کی بات حدیث کے نام پر پھیلائی جا رہی ہے، اور یقین جانیں پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ جو کوئی یوم عاشوراء کو 10 محرم کے دن شہادت حسین کے غم میں روئے گا تو وہ کل قیامت کے دن جو ہے اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ اللہ اسے جمع فرمائیں گے۔ تو اس طرح کی بھی بات حدیث کے نام پر پھیلائی جاتی ہے، حالانکہ پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ نے بھی اس پر خصوصی طور پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اب ہم سب کی یہ دینی ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو باتیں دین کے طور پر نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائی ہیں، ایسی باتوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور ہمارے عوام کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی اس قسم کی غلط باتوں کو دین سمجھنے کی غلط فہمی سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی جھوٹی نسبتیں میری طرف گڑے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 110 ہے۔ تو بہرحال ہماری یہ دینی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی جھوٹی احادیث سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ آگے کا مسئلہ دیکھیں، 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر جو ہے وسعت کے ساتھ خرچ کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 10 محرم یوم عاشوراء کے دن اپنی گنجائش اور طاقت کے برابر اپنی حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال پر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرنا، کھانے پینے اور پہننے کرنے کے معاملے میں بہتر طور پر خرچ کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ احادیث رسول سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ کتاب الاستذکار علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث اور شرح حدیث پر جو ہے بہت مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس میں جو ہے روایات نقل کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، فرمایا کہ جو شخص خود پر اور اپنے اہل و عیال پر یوم عاشوراء کے دن وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، پورے سال میں رزق میں برکت کا ذریعہ اور جو ہے فاقے سے حفاظت کا سبب بنے گا۔ چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب شعب الایمان میں بہت ساری روایتیں اس مضمون کے نقل فرمائی ہیں، اور امت کے اہل علم نے مجموعی اعتبار سے مستحب کے درجے میں ان روایت کو قبول کیا ہے، اور مستحب کے ثبوت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اپنی حلال کمائی میں گنجائش کے بقدر شرعی حدود کا خیال کرتے ہوئے، افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے
نہ فرض سمجھیں نہ واجب سمجھیں بلکہ مستحب سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا اچھی بات ہے۔ چنانچہ کتاب الاستذکار میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی طرح مشہور محدث یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مشہور فقیہ حضرت جو ہے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل آزمایا ہے اور ہم نے اس کو حق پایا ہے، یعنی اس عمل کو ہم نے آزمایا اور ہم نے اس کو سچ پایا ہے، یعنی اس فضیلت کو ہم نے محسوس کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے روایات کے پیش نظر یہ عمل مستحب ہے، اس پر عمل کرنا شرعی حدود میں رہتے ہوئے بالکل اچھی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔